ایشیا ٹائمز کے خاص پروگرام آج کی بات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اشرف علی بستوی۔ اس وقت میرے ساتھ بےحد خاص مہمان ہیں ڈاکٹر شمیم قمر فلاحی صاحب۔ ڈاکٹر شمیم قمر فلاحی صاحب کو میں فیس بک پر فالو کرتا رہا ہوں ایک لمبے سمے سے، لیکن میں نے جو دیکھا ہے ان کی تحریروں کو، ملت اسلامیہ ہند کے جو مسائل ہیں ان کو لے کر کے جو ان کی راہ اعتدال ہے، اعتدال کی راہ لوگوں کو بتانا، اور اس میں خاص طور سے نوجوانوں کو مخاطب کرنا اور عملی اقدامات کرنے کی کوشش کی طرف انہیں ابھارنا، یہ دو تین موضوعات جو رہے ہیں لگاتار آپ لکھتے رہے ہیں۔ آپ نے ابھی حال فی الحال میں جو مجھے اطلاع ملی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ آپ نے قرآن مجید کا سہل ترین ترجمہ بھی کیا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ملت اسلامیہ ہند کا اصل مسئلہ سیاسی بے وزنی ہے یا اخلاقی پستی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا میری اس گفتگو کے اس موضوع پر آپ نے مجھے وقت دیا اور میرے ساتھ آپ اس وقت موجود ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ملت اسلامیہ ہند کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کو لے کر کے تمام طرح کے جو ہمارے گروپ ہیں، سماجی گروپ، سیاسی گروپ، مذہبی گروپ، تمام لوگ پریشان ہیں، اور یہ بے وزنی لگاتار 70-80 سال سے تو اور بھی زیادہ بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں، اس کے باوجود بہت کچھ نہیں ہو پایا ہے۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پوری ایشیا ٹیم کی جو میرے بھائی ہے ان تمام کا اور ناظرین کا میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے آپ اس قابل سمجھ رہے ہیں، جبکہ میں اس قابل ہوں نہیں کہ کوئی بہت بڑا تبصرہ کر سکوں، بہت بڑی رہنمائی کر سکوں۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں آزادانہ طور پر کتاب و سنت کو سامنے میں رکھ کر کے سوچتا ہوں، اور کائنات کی جو رہنمائی ہے اور اس کا جو رہنما ہے، میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رہنما مانتا ہوں اور قیامت تک کے لیے مانتا ہوں۔ تو میرے سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث ہوتا ہے۔ میں بزرگوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ ترجیح نہیں دیتا ہوں، جی، کیونکہ بزرگ کون ہے اس کی کوئی جامع تعریف نہیں ہے۔ بے شک۔ ہر فرد نے اپنے اعتبار سے بزرگ بنا کے رکھا، یہ میرے بزرگ ہیں۔ جی، خیر ان کی بزرگیت اپنی جگہ مسلم ہے، میرے کہنے نہ کہنے سے ان کی بزرگیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جی، لیکن اصل میں جو بزرگ ہے وہ اس کو طے کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، بے شک۔ کیونکہ جو ایگزامنی ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے کہ اس طالب علم کو کتنا نمبر ملنا چاہیے۔ 5 جی، سوالات کسی نے حل کیے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے 2-3 سوالات پہ ہی ممتحن اس کو پاس کر دے اور اچھے نمبرات جی، سے پاس کر دے، ممکن ہے کہ ایک ہی سوال سے وہ اتنا خوش ہو جائے وہ اسے پاس کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے مطلب بزرگ ہونے کے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، ہمیں نہیں ہے۔ ہم ظواہر کو دیکھتے ہیں اور ظواہر کو دیکھ کر کے حسن ظن رکھتے ہیں۔ جی، ملکی پیمانے پر میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ مختلف جہت سے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، کسی کی کوشش کو نکارنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کی جو باز پرس ہوگی اس کی صلاحیت کے مطابق ہوگی۔ اگر کسی کی صلاحیت، کسی کا مطالعہ، کسی کی اپنی تحقیق، کسی کا اپنا تجربہ یہ رہنمائی کرتا ہے کہ سیاسی جماعت بنا کر کے مسلمانوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ان کی فلاح بہبود کا کام کیا جا سکتا ہے، تو یہ ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اسی جی، طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو این جی او بنا کر کے رفاہی کام کر کے مسلمانوں کی ترقی و فلاح بہبود کے لیے سوچ رہے ہیں، تو یہ بھی ان کا حق ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے میں رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی۔ اسلام میں سیاست ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سیاسی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی۔ انسانوں میں سے اخلاقی اعتبار سے لوگوں کو تربیت دے کر کے با کردار انسانوں کی ایک جماعت بنائی، جی، اور با کردار انسانوں کی جو جماعت ہوتی ہے وہ ہر محاذ پر کامیاب ہوتی ہے۔ اور انسان کی زندگی سے اگر کردار نکل جائے تو ہر محاذ پر انسان فیلیور ہو جائے گا۔ ایون اگر وہ ایک ڈاکٹر ہوگا تو ڈاکٹر نہیں ہوگا بلکہ ڈاکو ہو جائے گا۔ وہ ایک اگر وکیل ہوگا تو مسیحائی کرنے کے بجائے وہ گھر برباد کر دے گا۔ وہ ایک استاد ہوگا تو ایک جنریشن کو سدھارنے کے بجائے وہ جنریشن کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز ہے اس کا اخلاق اور اس کا کردار ہے، اور اسی کو منظم کرنے کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے۔
انسان کا اگر کردار منظم ہو جائے گا، اس کی اصلاح اگر ہو جائے گی، اس کی زندگی سے اگر فساد نکل جائے گا، کرپشن اگر نکل جائے گا، تو پھر وہ انسان ہر محاذ پر کامیاب ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اگر ایک تاجر ہیں آج کے زمانے میں، اور جی ہمارا بزنس اگر اسلامی بزنس نہیں ہے، ہم بزنس میں اگر اسلامی اصول کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو کوئی ہمارے بزنس سے متاثر نہیں ہوگا۔ جی اور جب متاثر نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے یہاں کیوں آئے گا؟ آج جو لوگ بھی اچھی بزنس اس ملک میں کر رہے ہیں، چاہے وہ جس مذہب اور دھرم کے ماننے والے ہوں، آپ بہت قریب سے جا کر کے مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بزنس کے جو اصول ہیں اس کو وہ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں۔ جی میں نام لینا چاہوں گا اس وقت، اور نام لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہوں، آپ ایک مارواڑی کے یہاں کوئی کاروبار کیجئے، اور ہوں، ایک غیر مارواڑی کے یہاں کاروبار کیجئے، مسلمان کو چھوڑ دیجئے آپ۔ جو مارواڑی کا جو بزنس ہے وہ سمجھیے ایک طرح سے ایتھکس پر مبنی ہے، اور لوگوں کا جو بزنس ہے وہ ایتھکس پہ مبنی نہیں ہے۔ مارواڑی آپ کو 10,000 روپے کا، میں اپنا آبزرویشن بتا رہا ہوں، 10,000 جی روپے کا جی آپ سامان لے لیں تو ممکن ہے کہ وہ مارواڑی آپ کو 10 روپے کا ایک جھولا نہ دے جس میں آپ سامان لے جائیں۔ وہ کہے گا اپنا بورا کیوں نہیں لائے؟ اگر وہ اس نے ایک بورا دیا، ایک سامان دیا، تو الگ سے اس کے وہ چارج بھی کر دے گا۔ دوسرے لوگ ہو سکتا ہے آپ کو 5,000 روپے میں آپ کو 200 کا بہترین ایک جھولا دے دیں، ایک بیگ دے دیں، ایک تھیلا دے دیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ دونوں کی تجارت کے اندر جو معاملات ہیں وہ بالکل آپ کو الگ ملیں گے۔ ایک مارواڑی کے یہاں آپ چلے جائیں گے، آپ کو مول تول کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو جی 2 گھنٹے کی مارکیٹنگ آپ 1 گھنٹے میں آپ کر کے چلے آئیں گے، لیکن ایک غیر مارواڑی کی آپ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مول تول کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو لگے گا کہ آپ بہت اچھی مارکیٹنگ کر کے آئے ہیں، بہت سستا سامان خرید کے آئے ہیں، لیکن جب آپ اگلے دن کمپیئر کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو لگے گا آپ تو ٹھگا گئے۔ تو اصل میں یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ مارواڑی بزنس سے جڑے ہیں، یہ جی سارے اصول اور ضوابط جو ہے وہ اسلام میں تھے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں بتائی تھی، سکھائی تھی۔ جی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، آج کے خطبے میں نے ان کے اس عمل کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اختصار سے بتاتا ہوں۔ جی انہوں نے اپنے کسی غلام کو بھیجا کہ وہی کپڑا بیچ کے آؤ، اور اس میں سے ایک تھان ایسا تھا، بتایا کہ یہ ڈیفیکٹڈ ہے، اور جب اسے بیچنا تو لوگوں کو بتانا کہ یہ ڈیفیکٹڈ ہے اور اس کی قیمت گھٹا دینا۔ جب پیسہ جو لے کر کے غلام واپس آیا سامان بیچ کر کے، انہوں نے جب حساب کیا تو حساب کرنے کے بعد انہوں نے پایا کہ ان کے مال میں اضافہ ہو گیا، ان کے پیسے میں اضافہ، جتنا ان کا تخمینہ تھا اس سے زیادہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر جو ہے پیسے میں، مال میں اضافہ کہاں سے ہو گیا؟ تو غلام کو یاد آیا کہ انہوں نے ڈیفیکٹ بتانا جو ہے وہ ہوں، بھول گئے تھے، وہ نہیں بتا سکے لوگوں کو، اور اچھا لوگ اسی کپڑے کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے، اور انہوں نے کپڑا خرید لیا، پیسے زیادہ آ گئے۔ ہوں ہوں امام ہوں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسی جگہ پہ جا کر کے اعلان کرو لوگوں کو، اور ہوں، جتنے پیسے تم نے وہاں سے کمائے ہیں وہ سارے پیسے لوگوں میں بانٹ کر کے آؤ، صدقہ و خیرات کر کے آؤ۔ تو ہوں، میں نے کسی صحابی کی مثال آپ کو نہیں دی، جی میں نے آپ کو ایک مطلب فقی امام کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ اگر آپ صحابہ کی زندگی میں، نبی کی زندگی میں ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مثال تو اور بھی زیادہ آپ کو بڑے پیمانے پہ ملے گی۔ بے شک بے آپ شک، صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جا رہے ہیں، انہوں نے ایک اناج کے بورے میں اپنا ہاتھ ڈالا، دیکھا تو نیچے گیلا ہے، اوپر سوکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ جو تمہارا سامان گیلا ہے اس کو اوپر رکھنا چاہیے تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ سامان کیا ہے، کیسا ہے۔ جی تو اب ایک بزنس لے لیں، اب سیاست ہی کے اگر معاملے میں آپ لے لیں اخلاقیات کو، تو جو اسلامی جو اخلاقیات ہے سیاست میں، وہ کیا ہے؟ جو ہمارا باطن ہے وہی ہمارا ظاہر ہونا چاہیے۔ بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ یہ ہے جو آپ کو دنیا میں کسی جگہ شاید دیکھنے کو ملے، اور نبیوں کے علاوہ یہ چیز تو کہیں ممکن بھی نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ دو رخا نہیں ہے، جیسے سکے کا دو رخ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ جی علیہ وسلم جی کا چہرہ دو رخا نہیں ہے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہے۔ مان لیجئے کہ ہم ایک خرید بھی کر رہے ہیں، خرید کر رہے، فروخت کے بعد نہیں کہ خرید، اگر کسٹمر بھی اگر ہم ہیں، اور ہم برادران وطن کے یہاں جا کر کے کچھ لین دین کر رہے ہیں، تو ان کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان جو بے کچھ شک، ادھار لے کر کے جا رہا ہے تو اس کو صحیح، لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے، بے شک، اور یہ جو ہمارا کسٹمر ہے یہ ہمارا اچھا کسٹمر ہے۔ ہم اگر اس کی جی دکان کو اگر چھوڑ دیں تو ان کو تکلیف ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک اچھا کسٹمر کھو دیا۔
چہ جائے کہ وہ ہم سے نفرت کریں کہ اچھا کرے کہ اچھا ہو کہ یہ آدمی ہمارے یہاں نہ آئے. تو ہم جو ہے بحیثیت کسٹمر کے بھی اچھے کسٹمر بنے، ہمارے معاملات اچھے ہوں، کبھی لین دین میں جو ہے وہ ادھار ہو جاتا ہے تو اسے پہنچا دیں. تو یہ مسلمانوں نے جو ہے بہت سمجھیے کہ ایک کسٹمر کے اعتبار سے بھی مسلمانوں نے اپنے وقار کو کھو دیا ہے. شہری کے اعتبار سے بھی مسلمانوں نے اپنا فریضہ جو ہے انجام دینا چھوڑ دیا ہے. بہت ساری چیزوں کا وہ بہانہ بناتے ہیں کہ غیر مسلم ایسا کرتے تو ہم بھی ایسا کریں. اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ جو چیز ناجائز ہے وہ غیر مسلم کیا ہمارا کوئی بھائی، اپنا بھائی بھی اگر کرے تو ہم اس ناجائز چیز کو اپنا نہیں سکتے. بے شک. تو آپ دیکھیں کہ جو ایک مسلمان ہے نا، اس کا معاملہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ ایک مسافر ہوتا ہے، وہ ایک کاشتکار ہوتا ہے، وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے. مختلف صلاحیتیں ہیں جیسے عام لوگوں کی ہیں. تو اگر اس میں اسلام آ جائے، یعنی اسلامی تعلیمات آ جائے، اخلاقی تعلیمات آ جائے، تو اس قوم کے اندر، برادران وطن کے اندر، میں ایک بات بہت یقین سے میں کہنا چاہوں گا اشرف بھائی کہ جی یہ لوگ جو ہے یہ لوگ پوجنے والی قوم ہے. جی یہ قوم پوجنے والی ہے. اس کو جہاں بھی منافع ملے گا، فائدہ ملے گا، اچھائی دکھے گی، اس کو پوجا کریں گے. یہ پیڑ بے پودا شک کو پوجتے ہیں، سانپ ایک زہریلا جانور ہے اس کو پوجتے ہیں، نہ جانے کن کن چیزوں کو پوجتے ہیں. ایک انسان جس کو یہ منشیہ مانتے ہیں، مسلمانوں کو بھی یہ منشیہ مانتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں مانتے، منشیہ مانتے ہیں. اگر جی ان کے جی اندر خوبیاں ہوں گی، یہ فائدہ پہنچانے والی اگر جماعت ہوگی، قوم ہوگی، تو ان کی بھی پوجا اس ملک کے اندر ہوگی. اور یہ کوئی میں ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں. جی 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 بالکل خواجہ صحیح. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو لوگ جاتے ہیں وہ صرف جی مسلمان نہیں جاتے ہیں. اب وہ بے شک. جانا کیا ہے، درست ہے نہیں درست ہے، وہ ایک الگ بات ہے. بالکل صحیح. لیکن اس قوم نے یہ بتایا ہے، ثابت کیا ہے، اور وہ آج بھی ثابت کر رہے ہیں کہ جہاں سے ہمیں فائدہ پہنچے گا ہم وہاں جائیں گے. ہم اس کی تمیز نہیں کریں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے. صحیح. یہ بالکل ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے. کسی جگہ بھی لاکھ اس ملک کے اندر کوئی کتنی بھی منافرت پھیلا دے، یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہو. میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، جس جی دن آپ کو مزاروں پہ لوگ جانا بند ہو جائیں، جس دن لوگ تعویذ لکھانا غیر مسلم بند کر دیں، جس دن جو ہے ڈاکٹر، کوئی مسلم اچھا ڈاکٹر اس کے یہاں کوئی جانا بند کرے، اس دن آپ سمجھیے کہ ان کی پھیلائی ہوئی نفرت نے کوئی کام کیا ہے. جی قطعی کسی جگہ وہ ان چیزوں اس نفرت کے شکار نہیں ہوئے. آج وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جہاں سے بھی فائدہ ملے گا ہم وہ فائدہ لیں گے. اس قوم کے اندر سب سے بڑی خوبی ہے. جی جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم خیر امت ہو، بینیفیشیئر ہو، تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہو. جی جی تو مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے، اور میں نے اپنی انفرادی زندگی میں نے محسوس کیا ہے کہ میں اگر اچھا انسان ہوں تو لوگ میری قدر کر رہے ہیں، اگر میں برا انسان ہوں تو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. تو جی بالکل. انفرادی طور پر آپ دیکھیں کہ ایک میری 4 اولادیں، میری اپنی سلبی اولاد، میری 4 اولادیں، میری 4 اولادوں میں سے میں ایک اولاد سے ہو سکتا ہے، 2 سے ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ محبت کروں. یہ ہر جی گھر میں بالکل ہوتا ہے. بالکل. کیوں محبت کرتا ہے آدمی اپنے بیٹے ہی سے، ایک بیٹے سے یا اپنی فلاں بیٹی سے کیوں محبت کرنے لگتا ہے؟ ان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ اوصاف ہوتے ہیں بے جو شک. ماں باپ کی محبت کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم نے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اخلاق کی آخری تعلیم تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. جی تو مسلمانوں نے جو ہے اخلاقی ساری حدیں فلانگ دی ہیں. اخلاقی اعتبار سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے ایمان کی آپ قسم کھا سکتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. شاذ و نادر لوگ ملیں گے کہ آپ جن کے ایمان پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ آدمی اگر اللہ رسول کا نام لے رہا ہے تو واقعی ان کے معاملات بھی اچھے ہوں گے. تو مجھے دوسری ایک انفرادی بڑی. طور پر لگتا ہے جی کہ مسلمانوں کو اخلاقی اعتبار سے بلند ہونا چاہیے، اور اخلاقی اعتبار سے بلند ہونے کے لیے کسی ایسٹ کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل ایک صحیح. غریب انسان بھی اخلاقی اعتبار سے بلند ہو سکتا ہے، اور اخلاقی اعتبار سے اگر وہ بلند ہو جائے گا تو یہاں ان کو مقبولیت ملے گی، عزت ملے گی، اور مقام و مرتبہ ان کو ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اگر اخلاقی اعتبار سے بلند ہوں گے تو ہماری جو پوچھ، ہمارا جو ریسپیکٹ بھی ہے اور ہماری قدر بھی ہوگی، جو ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا ایک بڑا مسئلہ جو مسلمانوں کے درمیان پچھلے کچھ مطلب عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ملت میں جو مسلکی بنیادوں پر کوئی بھی کسی مسلک کو بہتر سمجھتا ہے اسے فالو کرے، اس انداز میں نماز پڑھے، اس انداز میں اپنے اعمال کرے، لیکن دوسرے کو اس کی بنیاد پر ڈی ریکگنائز کرنے کا جو ایک چلن سا پیدا ہو گیا ہے کہ اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر فتوی بازی کرنا
اور یہ جو ایک اس سے جو ملی انتشار جو اندر اندر کی جو اتحاد ہے وہ جو ٹوٹتا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اشرف بھائی دیکھیے، میں نے اپنی گفتگو میں بھی ایک بات میں نے کہی ہے، میں اس کو پھر دوبارہ دہراتا ہوں ایک نئی مثال کے ساتھ. جی ایگزام ہال میں لوگ پرچہ حل کر رہے ہیں، جی تو کیا وہاں پر کسی ایگزام دینے والے طالب علم کو یہ حق ہے کہ وہ بغل والے کو کہے کہ تم اچھا پرچہ نہیں لکھ رہے ہو، بالکل تمہارا نہیں. پرچہ صحیح نہیں ہے؟ یا جی کہیں پر آپ نے یہ منظر دیکھا ہے؟ نہیں. لوگ ہر شخص جو ہے وہ اپنی کاپی پہ فوکس کرتا ہے اور اپنے وقت پر فوکس کرتا ہے. بے شک. یہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان گاہ ہے. ہم یہاں بے پر شک. اپنا پرچہ حل کر رہے ہیں، اور ہم ایگزام کا پرچہ حل کر رہے ہیں اور دوسرے کے پرچہ حل کرنے پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں. جی بالکل. میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے قبلے کی پیروی کرے جی اور میرے ذبیحے کو کھائے تو وہ مسلمان ہے، اور اس کا ذمہ جو ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اور آپ اس کے ذمے میں، اللہ تعالیٰ کے ذمے میں چھیڑ خانی مت کریے. جی بالکل. تو اپنے بارے میں تو یہ طے ہی نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا نتیجہ کیا ہوگا، ہم کوالیفائی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. بھئی جی دنیا کے مطلب سیٹ میں اور آخرت کی سیٹ میں فرق ہے. بالکل. جنت جو ہے وہ لا منتہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جنت میں جانے والے تو جہنمی کے مقابلے میں کم ہوں گے. بالکل. تو مسلکی اعتبار سے ایک فرد جب یہ کہتا ہے کہ میرا مسلک سب سے اچھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے بالکل اپنی ہدایت کا تو اس نے گویا کہ اعلان کر ہی دیا، اور اپنی جی جنتی ہونے کا اعلان اس نے کر ہی دیا. جی تو کیا مطلب صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس عقیدہ بہت اچھا ہے، ہمارے پاس ایمان بہت اچھا ہے، یہی کافی ہے؟ یا معاملات بھی ہونا اچھا ہے، عمل بھی ہونا اچھا ہے؟ بے شک. تو انسان اپنے معاملات کو دیکھے، اور اپنے معاملات کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ وہ اپنے معاملات اور اپنے عقائد کی بنیاد پہ وہ جنتی ہوگا. میں ایک اور چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا حدیث سے. جی بالکل. میں تو پہلے عقیدے کی میں نے بات کی. عقیدے کے اعتبار سے کچھ لوگوں کو دعویٰ ہے، جیسے یہودیوں کو اپنے تعلق سے یہ تھا کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم لوگ اللہ جی تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اور اس بنیاد پر انہوں نے پوری دنیا کے انسانوں کو دوسرے اور تیسرے درجے پہ لا کے رکھ دیا. جی یہی چیز جو ہے مسلمانوں میں چلی آئی ہے. مسلمان بھی اپنے عقیدے اعتبار سے، اپنے مسلک کے اعتبار سے دوسرے کو ڈی ریکوگنائز کرنے کے لیے، اور مطلب سمجھیے کہ دوسرے اور تیسرے درجے پر رکھنے کے لیے وہ مطلب جہد کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. کوئی اللہ توانائی کے رسول لگاتا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَن يُنْجِيَ ہے. أَحَدُكُمْ عَمَلُكُمْ، تم میں سے کسی بھی شخص کا عمل جو ہے اس کو نجات نہیں دلائے گا. اب عقیدے کی بات چھوڑ دی، عقیدہ تو کتاب میں جی ہوتا ہے اور زبان پہ ہوتا ہے. میں عمل کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح اور مستند ترین حدیث کا میں ٹکڑا سنا رہا ہوں، تم میں سے کسی کو تمہارا عمل جو ہے نجات نہیں دلائے گا، عمل کی بنیاد پہ تم جنت میں نہیں جاؤ. صاف صاف اعلان کر دیا. صحابہ کرام کو لگا کہ ٹھیک ہے، ہمارا عمل تو اس قابل نہیں کہ اس بنیاد پہ ہم جنت میں جائیں. کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا ادب و احترام کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا جی آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤں. اب بتائیں آپ کی کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے میں شک کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ تو کافر ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پہ کوئی شک کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ کافر ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں الا ان یتغمدنی رحمت ربی، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت کی چادر جو ہے مجھے ڈھانپ لے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ مطلب سب کے لیے ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت دے سکتا ہے، اور ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے جہنم دے سکتا ہے. بے شک. اب کتے کو پانی پلانے والا آدمی، اس کا عمل کیا تھا اس کو نہیں دیکھا گیا، ایک عمل دیکھا گیا. تو یہ جو مسئلہ جو ہے جنتی اور جہنمی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے، کسی بھی بشر کے مطلب اختیار میں نہیں ہے. جی بالکل. یہ جو ایگزام ہمارا لینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو حشر کے میدان میں ہم سے سوال جواب کرے گا، وہ ہمیں فیصلہ کرے گا. اس دن یہ طے ہوگا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اور بے اسی شک. کو اختیار ہے. سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی شخص کے بارے میں بتا دیں کہ تم جنتی ہو، اور کس شخص کے بارے میں بتائیے جہنمی. جن جن لوگوں سے کہا کہ تم جنتی ہو، وہ سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کی بے شک. کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے انہیں اعمال کی بنیاد پر یہ جنتی.
تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے دے اور جس سے چاہے وہ محروم کر دے۔ بالکل صحیح، بہت ہی اہم بہت ہی مثالوں سے آپ نے سمجھایا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان تمام جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے کہ ہم حق پر ہیں، بقیہ سب لوگ باطل ہیں۔ یہ جو ایک جھگڑا ہے، اور اسی بنیادوں پر آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ مسجدوں کے باہر کتبے بھی لگا دیے گئے کہ یہ فلاں مسجد ہے، یہ فلاں مسجد ہے، فلاں مسجد ہے۔ تو اس سے بھی اور ایک طرح سے نفرت، ایک طرح سے وہ پیدا ہوئی، دوسروں کے لیے ایک بڑا نقصان پیدا ہوا ہے۔ آپ نے ایک بڑی بڑی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کتبے جو مسجد کے باہر لکھے ہوئے ہیں، جی جی قرآن جی مجید کی ایک آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ اس کس کے لیے مسلک کے لیے ہے؟ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کسی شخص کو مسجد میں آنے سے روکے؟ بے شک اور بتائیے کہ ہم نے اس آیت کو پڑھا اور اس آیت کے مخاطب ہم ہیں انفرادی طور پر۔ ظاہر سی بات ہے۔ ہر فرد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فردن یہ بات کہی ہے، اس آیت کے مخاطب ہر فرد ہے، نبی سے لے کر کے پوری امت ہے۔ اس میں صاف لکھا ہوا اس سے بڑا ظالم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو کسی آدمی کو مسجد میں جانے سے روکے کہ وہاں وہ ذکر کرے، اور یہ کام ہم نے کر دیا۔ کر دیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بڑے ظالم ہو، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ہم سب سے بڑے مصلح ہیں، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جی تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جی میں نے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا تم جی نہیں، کے لیے۔ بالکل ڈسکریکٹ نہیں کیا، بلکہ میں اس کا جواب چاہ رہا تھا اور آپ نے بغیر مجھے مانگے آپ نے جواب دے دیا ماشاءاللہ۔ اور یہی چاہ رہا تھا جاننا کہ آخر اس کی کیا مطلب وجہ ہے اور اس کا کیا جواز ملتا ہے کہ کوئی مسجد کے باہر لگا لے اور تاکہ دوسرا آنے والا اسی کو دیکھ کر کے رک جائے کہ کیا پتہ میرے ساتھ وہاں پر کیا معاملہ ہو۔ میں اب دوسرا سوال آپ سے چاہوں گا کہ جو اس وقت کی جو مسلمانوں کی جو نئی نسل ہے، جو مذہبی اداروں میں تعلیم نہیں پا رہے ہیں، جو عصری اداروں میں تعلیم پا رہے ہیں، ان کی جو فکری رہنمائی ہے، خاص طور سے اسلامک فکر کے طور پر وہ حاصل کریں اور ان کے قریب ہوں، اور ان سے وہ کام جو ہم اور آپ سمجھ پا رہے ہیں وہ لیا جائے آنے والے دنوں میں، اخلاقیات کے حوالے سے ہو، اسلام پر عمل کے حوالے سے ہو، یہ تمام چیزیں ہوں۔ کیا کچھ نوجوانوں کے لیے آپ سوچ پا رہے ہیں، نئی نسل کے لیے آنے والے دنوں میں، جن کے 10 سال 20 سال کے بعد وہ قیادت کے حصے میں آئیں گے، کہ در پہ آئیں گے، ان کو کس طرح سے تیار کیا جائے؟ دیکھیے اس سلسلے میں خود جہاں سے فیض یاب ہوتا ہوں، میں جی وہیں ان کو بھی فیض یاب ہونے کے لیے میں ان سے گزارش کروں گا۔ میں بھی ایک پوسٹ لکھ رہا تھا، میں اسی سے اپنی بات مکمل کر لوں گا انشاءاللہ۔ جی جی ہمارا ایک موبائل ہے، ہم اسے چارج کرتے ہیں، تو چارج کرتے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ پروپر چارجر سے موبائل چارج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہم اس کا پورا بالکل خیال کرتے ہیں۔ بالکل اگر بالکل پروپر موبائل سے ہم چارجر سے اپنے موبائل کو ہم چارج نہیں کرتے ہیں تو ہمارا موبائل خراب ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی دیکھیے ہم جو دن رات جو چارج اپ ہو رہے ہیں نا، مختلف اینگل سے، مختلف زاویے سے، ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم کہاں سے چارج اپ ہو رہے ہیں، ہمیں کون چارج کر رہا ہے، ہمارے چارجر کا وائر کہاں سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی شخصیت ہو، سب سے پہلے میں اپنا ہی نام لیتا ہوں، جی اگر جی کسی فرد سے اگر آپ متاثر ہو گئے تو آپ کا زوال طے ہے، بے شک کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی فرد کی ہدایت کی ذمہ داری لی ہی نہیں ہے۔ وہ الایمان یزید و ینقص، آج کی ڈیٹ میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے میں بہت پرہیزگار ہوں، کل ہو سکتا ہے میں شیطان کے کسی دامے فریب میں پھنس جاؤں اور میں گمراہ ہو جاؤں۔ بے شک جس طرح سے انسان کے ہدایت پر رہنے کے امکانات باقی ہیں، اسی طرح سے انسان کے گمراہ ہونے کے امکانات بھی باقی ہیں، بے بلکہ شک مشرک ہونے کے امکانات باقی ہیں۔ میں بالکل آخری لیول کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ہدایت کی جو سرٹیفکیٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، وہ سرٹیفکیٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دی بے شک کہ آپ ہدایت پر ہیں، اور آخری لمحے تک دنیا میں وہ جب تک رہے وہ ہدایت پر ہے، یہ سرٹیفکیٹ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا ایکسٹینشن ہے، خلفائے راشدین تک یہ معاملہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خلفائے راشدین۔ تو جی جو کوئی مطلب اپنی زندگی میں اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے سسٹم کو فارمیٹ کرے، اپنے برین کو وہ فارمیٹ کرے۔ اگر وہ جی برین کو فارمیٹ نہیں کرے گا اشرف بھائی، جی وہ گمراہ ہو کے رہے گا، وہ لازماً گمراہ ہو کے رہے گا۔ وہ اپنے سسٹم کو فارمیٹ کرے اور لیڈر میں نام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھے، بے اس کے شک بعد جو ہے ہدایت میں نام رکھے کہ ہمیں ہدایت یہیں سے لینی ہے، بے پھر شک اس کے بعد رہنمائی میں تھوڑا سا جو میں نے ایکسٹینشن بتایا کہ وہ خلفائے راشدین تک آتا ہے، وہاں آ کر کے فل اسٹاپ لگا دے وہ،
اور کسی بھی چیز میں نیوٹرل ہو کے مطالعہ کرے. جی پہلے ایک چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا کہ یہ چیز درست ہے، صحیح ہے، اور پھر اس کی تحقیق کر کے چلنا، آگے بڑھنا، یہ خود اپنے آپ میں ایک گمراہی ہے. جی آپ ہدایت کو جاننا چاہتے ہیں، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت جو ہے شمیم قمر نے کیا بتایا اس کو بالکل ذہن سے آپ نکال دیجیے، کھرچ دیجیے. ہدایت ہمیں جاننا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا، ہدایت قرآن نے کیا بتایا، ہدایت ہمارے خلفائے راشدین نے کیا بتایا. اور پھر اس کے بعد اس نہج پہ جو آدمی آگے بڑھتا ہے نا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا. ایک بات بہت باریک میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گیا. جی 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 تدبر قرآن آپ نے بار بار سنا ہوگا، تدبر تدبر. جی 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 بار اصل بار میں آپ سنا. جانتے ہیں تدبر کسے کہتے ہیں؟ جی عربی بتائیں. زبان میں دبر جو ہے، دبر ہوں، پیچھے کے راستے کو بولتے ہیں. جی 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 ایک بہت باریک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی اگر جی میرے جی احباب بھی اس کو سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بڑی چیز مل جائے گی انشاءاللہ. بہت یہ بہتر. جو دبر ہے نا، دبر یہ پیچھے کا جو راستہ اس کو بولتے ہیں دبر. جی تدبر کا مطلب ہوتا ہے آپ پیچھے سے آگے کی طرف بڑھیے. جی جی آپ پیچھے سے آگے کی طرف بڑھیے، یعنی دین جو آپ سمجھیں گے وہ نزولی طور پر دین کو سمجھا جائے گا. بے شک. اللہ کے رسول نے کیا بتایا، خلفائے راشدین نے کیا بتایا، صحابہ کرام نے کیا بتایا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے مسجد کے امام صاحب نے کیا کہا، جی جی مسجد جی کے امام کے امام یعنی مسلکی امام نے کیا کہا، بے شک. مسلکی امام کے پھر امام نے. اب دیکھیے ہماری جو ترتیب بالکل پلٹ گئی، الٹی الٹی ہو گئی. بالکل الٹی ترتیب ہو گئی. جی تو بالکل. نتیجہ کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے ہمیں انسان کی باتوں میں جھول بہت زیادہ ہوتا ہے. بے شک. انسان عقل سے زیادہ بات کرتا ہے اور عقلی باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، اسی لیے بالکل. انسان جو ہے عقل کا شکار ہو جاتا ہے. جی اور مومن جو ہوتا ہے وہ عقلی باتوں پر توجہ، دلیل پر توجہ دیتا ہے. بے شک. وہ اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ دلیل پہ ہوتی ہے، اور دلیل سمجھ میں آئے نہ آئے، دلیل کبھی غلط نہیں ہوتی. دلیل کبھی غلط نہیں ہوتی. دلیل پہ جی چلنے والا آدمی کبھی غلط نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ یہ کورٹ میں جو ہے اس دھارا کی یہ سزا ملتی ہے اور آپ نے دھارا ہی چینج کر دیا، جی تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک زنا کا مقدمہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے اس میں دھارا جو لگا رہے ہیں وہ کون سا دھارا لگا رہے ہیں، ڈکیتی کا لگا رہے ہیں. تو جی ظاہر جی سی جی بات ہے کیا ہوگا، معاملہ پورا کا الٹ پلٹ ہو جائے گا. الٹ پلٹ ہو جائے گی. الٹ پلٹ ہو جائے گا پورا معاملہ اور بالکل مذاقہ خیز ہو جائے گی. تو تدبر کرتے وقت، دین کو سمجھتے وقت، اور دین میں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں، اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں تو ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. دین کو سمجھتے وقت آدمی کو نزولی ترتیب کا خیال کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، خلفائے راشدین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، پھر صحابہ کرام کیا کہتے ہیں. پھر بے اس شک. کے بعد آپ آ کر کے دیکھیں کہ ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں. اگر ہماری یہ ترتیب ہوگی تو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا کبھی ہم جو ہے ڈائیورٹ نہیں ہوں گے اور ہماری جو ہے وہ رہنمائی صحیح رہنمائی ہوگی. اور جی یہی وہ بنیاد اشرف بھائی جس بنیاد پر ہم امت کو جوڑ سکتے ہیں. بے شک صحیح ہے. اگر یہ ترتیب ہماری رہے گی تو امت کو ہم جوڑ سکتے ہیں. اور یہ نچلی جو ترتیب ہے نا، تو پھر وہی ہوگا کہ ہم افطار میں بیٹھے ہوں گے اور وقت جو ہے 2-4 منٹ نکل چکا ہوگا اور ہم یہ کہیں گے کہ ہماری مسجد میں ابھی اذان نہیں ہوئی ہے اس لیے افطار کا وقت نہیں ہوا. اور جی پھر جی فقہی بحث کریں گے آپ. ہاں مطلب ارے بھائی ایک شہر میں، ایک گاؤں میں، ایک محلے میں ہو رہا ہے کہ 3-4 منٹ کا جو فرق ہو رہا ہے، ایک دسترخوان پہ 4 منٹ کا فرق ہو رہا ہے. یہ جی جی ساری چوچلے بازی کس نے کی ہے؟ انہی صحیح ہے. مولویوں کی تو دین ہے صحیح ہے. جو اپنی دکانداری کے لیے، اپنے مطلب ایک کنبے کو بچانے کے لیے اور اپنی دکان کی جو کمائی ہے اس کو بچانے کے لیے لوگ دین کے اندر مختلف ساری تعریفات کیے ہوئے، اور اسی تحریف کا تو نتیجہ ہے کہ ایک دسترخوان پہ آپ کا 2 مطلع ہو رہا ہے. جی جی تو امت، جی پوری جی امت اسی راستے سے اس کی اصلاح ہوگی جس راستے سے جو ہے امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہو چکی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول ہے لن یصلح هذه الامه الا بما صلح به اولها. جس دوا سے کینسر کا علاج پہلے ہوا ہے اسی دوا سے کینسر کا علاج ہوگا. آپ وہ بے شک. دوائی تبدیل کر دیں گے. کینسر ایک بیماری تھی، سنگین بیماری تھی، اس کا علاج ایک دوائی سے ہو چکی ہے. آپ اس دوائی کو نہیں استعمال کرنے کے بجائے خود اپنا دماغ لگا رہے ہیں کہ یہ دوائی بھی کارگر ہو جائے گی، یہ دوائی بھی کارگر ہو، یہ دوائی بھی کارگر ہو جائے گی. ایک چیز تجربے میں آ چکی ہے اور ایک چیز پہ آپ مطلب قیاس کیے ہوئے ہیں، تو قیاس کو آپ تجربے پہ ترجیح دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تجربے پر مبنی ہے، آرگومنٹس پر مبنی ہے، تحقیقات پر مبنی ہے، سائنسی بے شک. ہے. ہم نے اسے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد قیاسات کو، ہائپوتھیٹکس جو باتیں ان کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جگہ جگہ جو ہم بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں.
जी, पिछले दिनों एक बात मैंने देखी कि आप लगातार मज़ामीन भी लिखते हैं, छोटे पोस्ट भी लिखते हैं और कभी-कभी आप कुछ मज़ामीन भी लिखते हैं। इज्तिहाद के हवाले से आपने बाकायदा कोट एंड कोट किया था कि मैंने एक इज्तिहादी मज़मून लिखा है, और वो मज़मून बड़ा अहम इस हवाले से था कि मैं मीडिया से हूँ, और मीडिया के हवाले से एक मज़मून आपका आया था कि उसमें पहले पिछले साल भी आया था, लेकिन सिर्फ़ मज़मून था, लेकिन इस बार आपने बाकायदा उसको इज्तिहाद नाम दिया और ये कहा कि मीडिया के पर भी सदक़े ज़कात के जो पैसे हैं वो खर्च किए जाते हैं। ये जब मैंने कुछ ग्रुपों में डाला तो अलग तरह की बहसें हुई हैं और बहुत अलग-अलग अंदाज में लोगों ने उसको लिया है। कैसे कहते हैं, कैसे आप ये इज्तिहाद तक आप कैसे पहुँचे इस इज्तिहाद तक? और आप कैसे मुतमईन हैं कि हाँ, ये मीडिया को भी इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए? कैसे? एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए अशरफ भाई, जब आप किसी आदमी के पेट पर लात मारेंगे तो जी, उनसे दुआओं की उम्मीद तो आप नहीं करेंगे। कोई कितना भी जी, आप मुत्तकी परहेज़गार हो, इफ्तार के वक़्त में उनके शरबत को आप छीन लेंगे, तो आप ये तो उम्मीद नहीं रखिए कि वो कहेगा ठीक है पी लो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत नसीब फरमाए, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों की। जी, जी, असल में जो है, मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ और उलमा बिरादरी को ये बात बहुत तकलीफ दे होगी। लेकिन जी, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तबलीग में और अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के जो दुश्मन है या उस दीन की जो मुखालफत कर रहे हैं, मैं उससे दुश्मनी मोलने के लिए तैयार रहता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने इसकी कभी परवाह ही नहीं की कि कोई बात जी, अगर मैं दीनी कह रहा हूँ तो मेरी मुखालफत करने वाले कौन लोग हैं, और किसी मोमिन जी, को परवाह भी नहीं। वला यखाफून लौमत लाइम, मोमिन की एक सिफत बयान की गई है कि वो किसी ये मतलब मलामत करने वाले की मलामत से वो मुतासिर नहीं होता है, इसका बिल्कुल सही। खौफ उसे नहीं होता है। देखिए ज़कात के जो मद्दात है ना, मद्दात ज़कात है, वो तय है, अल्लाह तबारक तआला ने उसे तय कर दिया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी तशरीह कर दी है, पूरी उसकी तफसील उसकी जो है बता दी है। जी, ज़कात के मद्दात पर जो है शबख़ू मारा है मदरसे के लोगों ने, शबख़ू मारा है। अब आप चूँकि मदरसे की आपने बात कर दी तो एक बात मैं नई आपसे ऐड कर दूँ, एक मदरसे के नाज़िम से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। हुँ, मैंने हुँ। कहा भई आपके घर में अगर मान लीजिए कि 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत है, अशरफ भाई आप गौर करें जी, कि बिल्कुल। अगर आपके घर में 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत है और आप जा रहे हैं पानी लेने के लिए म्युनिसिपैलिटी से, तो आपको क्या चाहिए? 1 बाल्टी पानी लेकर के आपको छोड़ देनी चाहिए वो जगह। बिल्कुल। अब उसको मैं आपको एक हदीस से बताता हूँ। अल्लाह के जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप वुज़ू कर रहे हैं, वुज़ू तो बहुत बाबरकत अमल है। जी, कहा जी। जब आप वुज़ू कर रहे हैं और बहते हुए चश्मे पर अगर आप वुज़ू कर रहे हैं, तो आपको वुज़ू में उतना ही पानी इस्तेमाल करना है, जितना पानी आपकी ज़रूरत का है। बेशक। ये नहीं कि आप अगर बहते चश्मे में आप कर रहे हैं, तो आप 25 दफ़ा पैर ही धो रहे हैं और 25 दफ़ा दाढ़ी में अपने खिलाल कर रहे हैं। अब बिला वजह के पानी को आप ज़ाय कर रहे हैं, ये इस्लाम में नहीं है। तो ज़कात के बाब में मुझे पहले ये बात मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए जी, कि ये बिल्कुल। लोग जो ज़कात की रकम वसूलने जाते हैं, कभी भी अपने बजट से पीछे रहते हैं कि मेरा बजट अगर 2 लाख का है, तो मैं 2 लाख वसूल करके घर आ जाऊँ, अल्लाह पे तवक्कुल करूँ, मेरे 1 साल का मसला हल हो गया। किसी नहीं। मदरसे का कोई आलिम बता दे कि वो इन चीज़ों को फ़ोकस करता है? अगर उनकी बस चले तो वो पूरे हिंदुस्तान के मदरसे की सारी रकम खुद ही वो ले आए, बटोर ले आए। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ है, सारे जी, जी। मदारिस बंद हो गए। अब जी, जिन बड़े-बड़े शयूख के ताल्लुकात जो है बाहरी ममालिक से हैं या बड़े-बड़े सेठ हज़रात से, उन्होंने तो ऑनलाइन अपने यहाँ पैसे मंगवा लिए। उनके यहाँ भी मदरसा नहीं चल रहा है, वो भी जो मुशाहिरा है वो सही ढंग से नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिनके रवाबित अच्छे नहीं है, आपने क्या किया? उनके पैसे में शबखू मारा या नहीं मारा? आपने गबन किया कि नहीं किया उनके पैसे को? आपका क्या हक था लेने का? आप तो अपना हक लेते ना। अगर आपका 1000 रुपया कहीं से मिल रहा था तो आप 1000 रुपए लेके खामोश हो जाते कि पिछली बार मेरा बजट 1000 का था, आप मुझे 1100-1200 दे दीजिए, चाहे 1000 दे दीजिए। तो ये काम जो है बड़े पैमाने पे उलमाए कराम कर रहे हैं। अब जो ज़कात की बाब है, हुँ, हुँ। ज़कात का जो है ना हकदार मदारिस के लोग नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपने कह दिया। जी बिल्कुल, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, ये मैं छोटी बात नहीं कह रहा हूं। ज़कात के जो हकदार है वो मदारिस के लोग नहीं है, कतई नहीं है। किस बात में कैसे? लाते हैं अपने आप को जो कैसे? ज़कात के हकदार कहते हैं अपने आप को? ये मैं आपको बताऊंगा, बड़ा तफसीली है। कभी इंशाल्लाह बात होगी तो उसमें कुछ मैं ठीक भी है, कुछ इशारा कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ इशारा कर दे रहा हूं और बड़े बड़े उलमा कराम से मेरी बहस हुई है इस पर। ठीक है। असहाब सुफ़ा, असहाब सुफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम थे जो इल्म हासिल करने के लिए आए थे, क्या उन्हें ज़कात की रकम दी जाती थी? नहीं। ये उलमा कराम हमको जवाब देंगे।
اور میں اگر غلط ہوں میری اصلاح کریں گے. میں بھی کوئی ہدایت کے سرٹیفکیٹ لے کے نہیں بیٹھا ہوں کہ اگر جو بات کہہ رہا ہوں میں آخری بات کہہ رہا ہوں فل اسٹاپ بند لگا دیا. میں اپنی تحقیق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. آخر یہ کس مد میں لاتے ہیں مدارس کے لوگ زکات کے حقدار ہو جاتے ہیں؟ کس مد میں لاتے ہیں یہ؟ کوئی مد تو بتائیں گے. ایک مد ہے فی سبیل اللہ. جی فی سبیل اللہ کا جو اطلاق ہے وہ قتال اور جہاد پہ ہوتا ہے. کیا آپ کے یہاں جو ہے ہندوستان میں یا ان ممالک میں جہاں پر کہ مادلی اسلام نافذ نہیں ہے وہاں جہاد اور قتال ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں جہاد اور قتال ہو ہی نہیں رہا, کہیں نہیں ہو رہا ہے. یہ کوئی مد ہی نہیں ہے. اور آپ جہاد اور قتال کو فی سبیل اللہ کو کہاں لے کے آتے ہیں کہ تعلیم دینا جو ہے وہ فی سبیل. اس میں آپ کا بھی جواب, میڈیا کا بھی جواب ہے, اس لیے میں نے اس بحث میں نے چھوڑ دیا جی 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 کہ فی سبیل اللہ میں لاتے ہیں اللہ کے راستے میں. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے راستے کی تشریح قرآن میں ہو چکی ہے, حدیث میں ہو جی چکی ہے, خلفائے راشدین کی زندگی میں ہو چکی ہے. اور تو اور میں کہتا ہوں 4 مسلکی امام کیا ہو چکی ہے. یہ میرا چیلنج, اوپن چیلنج. آپ 4 ائمہ کرام میں سے کسی ایک کا قول بتائیے کہ فی سبیل اللہ سے مراد مدارس ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگردان تھے جو ان کے کفاف پہ پلتے تھے, یعنی امام یوسف, امام ظفر, امام محمد, یہ سب جو حلقے میں لوگ تھے, یہ لوگ بھی کوئی بہت مالدار نہیں تھے, اور امام رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے, اچھے مالدار تھے. تو کیا انہوں نے ان کے اوپر میں زکات کی رقم خرچ کی؟ کہیں سے کوئی آپ مسلکی امام کا فتویٰ دکھائیے جس میں انہوں نے کہا کہ مدرسے میں تعلیمی اداروں میں زکات کی رقم کو استعمال کیا جائے گا. تعمیرات جو ہوتے ہیں اس میں زکات کی رقم لگائی جاتی ہے. آپ کو اشرف بھائی بتائیں کہ یہ جی بالکل تعمیرات میں زکات کی رقم کیسے لگاتے ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. ہم اگر اسلام کو کیسے لگاتے چھپائیں گے تو چھپانے کا انجام ہمیں بھگتنا ہوگا. میں ہیں آپ کو بالکل یہ صحیح ڈرامہ جو ہیلا کا اور بہانے سے ہوتا ہے میں اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. زکات کی جی ایک موٹی رقم لا کر کے کسی یتیم بچے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے کہ یہ رقم لے لو, یہ رقم تمہارا ہے. پھر اس کے بعد اس بچے سے کہا جاتا ہے کہ تم اب اس پیسے کو ہبا کر دو مدرسے کو. اب وہ بچہ جو ہے ہبا کر دیتا ہے. اب ہبا کرنے اچھا کے بعد وہ جو پیسہ ہوتا ہے اس سے جو ہے مدرسے کی تعمیر ہو جاتی ہے. کس اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم ڈرامہ دکھا رہے ہو بھائی؟ اللہ تبارک و صحیح ہے تعالیٰ تمہارا یہ ڈرامہ نہیں دکھ رہا ہے کہ بے تم شک کیا کر رہے ہو. جب تم نے ایک بچے کو پیسہ دے دیا تو پیسہ ایک نابالغ بچے کا جو پیسہ ہوگا اس پر جو اختیار ہوگا اس کے ماں باپ کا اختیار ہوگا. بے شک کیا یہ دین میں نہیں ہے کہ نابالغ بچے کا جو مال ہے, ایک یتیم کا جو مال ہے, اس کے مال کو ہمیں ملانے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ اپنے مال میں سے شامل کر لو, ضرورت کے مطابق چاہو تو اس مال میں سے تم اپنا کھاؤ بھی جائز طریقے سے, پھر جب وہ بچہ بالغ ہو جائے اور اس کا اہل ہو جائے تو مال اس کو لوٹا دو. تو نابالغ بچے کے آپ نے ہاتھ میں جیسے ہی مال دیا تو اس مال کا جو مالک ہے اس کا وارث ہے, وہ اس کا جو مطلب اس کے والدین ہیں. کیا آپ نے ان کے والدین سے پوچھا؟ دوسری بات, خود آپ ان کو دے رہے ہیں, خود ان سے آپ ہبا بھی کروا رہے. اسی طرح سے ایک اور بات جو ہے فقہی طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو بڑی جی حیرت ہوگی اگر آپ مدرسے سائڈ سے نہیں ہے تو. جی 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 میں نہیں ہوں جس اسی لیے تو آدمی کو جاننا چاہتا زکات کی ہوں. رقم نہیں دینی ہے نا, جس آدمی کو زکات کی رقم نہیں دینی, فرض کریں آپ کہ 1.5 لاکھ پہ زکات نکالنی ہے. اب رمضان کا مہینہ آ گیا, میرا سال مکمل ہو گیا کہ مجھے زکات نکالنی ہے. اب 1.5 لاکھ ہوگا تو نکالیں گے. اب ہم نے کیا جی کیا, 50,000 روپے اپنی بیوی کو ہبا کر دیا. اب کتنے پیسے بچے میرے پاس؟ 1 لاکھ. اب ہاں میں صاحب نصاب رہا ہی نہیں, ہاں، میں نے زکات دیا ہی نہیں. یہ مدرسے والے بات کریں گے کہ ہم زکات کے حقدار ہیں کہ نہیں. آپ کیا کر رہے ہیں اپنے مدرسوں میں؟ دین کے نام پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں جو مدارس میں جو زکات کے جو حقدار ہیں اور جس بنیاد پہ وہ زکات لیتے ہیں, میں ان کی گنجائش بتاتا ہوں. ان کی گنجائش کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یتیم, مسکین, غریب لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور ہم ان پر زکات کی رقم خرچ کرتے ہیں. اچھی بات ہے. جو یتیم, مسکین, غریب لوگ ہیں وہ جو آپ ان پہ جو خرچ کرتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ جو فیس آپ یتیم اور غریب بچوں کی جو آپ کاٹتے ہیں, کیا اتنی فیس آپ امیر کی بھی کاٹتے ہیں؟ اس کی دوگنی کاٹتے ہیں آپ. جی جی اس کا جواب ان کے پاس میں نہیں ہے. مدرسے میں اگر تعلیمی فیس لی جاتی ہے, آپ تو تعلیمی فیس 10,000 میں ایک آپ نے ٹیچر رکھا, 30 بچے پڑھتے ہیں, تو ایک بچے پہ فیس کتنی آئی؟ کم سے کم 300 روپے فیس آئی. بے اب شک غور کریں اشرف بھائی اس پہ, جی جی 300 جی روپے ایک بچے پہ فیس آئی. تو جو یتیم بچہ پڑھ رہا ہوگا وہ 300 روپے فیس نہیں دے گا, ٹھیک ہے. بالکل نہیں تھا. لیکن جو بچہ امیر ہے, جو صاحب زکات ہے, جو صاحب نصاب ہے, اس کو تو 300 روپے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے. آپ بتا دیں کسی مدرسے میں آپ 300 روپے فیس لیتے ہیں, تعلیمی فیس لیتے ہیں آپ؟
یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بے شک. تو جو زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ براہ راست آپ یتیم اور مسکین کو وصول لے دیجئے. آپ کہیے جو صاحب زکوٰۃ ہے کہ آپ یتیم مسکین غریبوں کو دیجئے اور آپ ان کے لیے لازم کیجئے گا بیٹا تم فیس دو گے تب تم پڑھ پاؤ گے یہاں پر. یا آپ نے اگر مان لیجئے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے مدارس کی قربانیوں کا انکار نہیں کیا سکتا ہے, اگر آپ نے یہ نظم کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم غریب مسکین بچوں کو اپنے یہاں لائیں گے اور اس کے بعد ہم ان کی تعلیم و تربیت, تو جو لوگ یتیم اور غریب مسکین نہیں ہیں انہیں کیوں زکوٰۃ کی رقم کھلا رہے ہیں؟ صحیح ہے, بے شک. کس بنیاد پر اپنے زکوٰۃ کی رقم کھلا رہے ہیں؟ چند ایک مدارس کو چھوڑ کر کے آپ جتنے بھی مدارس ہندوستان میں اٹھا لیں سارے مدارس رفاہی ہیں. بہت سارے مدارس میں تو آپ فیس دے بھی نہیں سکتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ٹیوشن فیس, رہائش فیس, اور زیادہ سے زیادہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ خوراکی فیس دے رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو اور سو فیسلٹی استعمال کر رہے ہیں اس کی فیس آپ کہاں دے رہے ہیں؟ کن مدارس میں دیے جا رہے ہیں؟ تو زکوٰۃ کے باب میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ فی سبیل اللہ کے باب میں وہ لاتے ہیں اور یہ چیز زیر بحث نہیں ہے. اس میں جو فی سبیل اللہ میں جو توسیع کی گئی ہے, جو مدارس والوں نے توسیع کی ہے, تو اسی توسیع میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے مجلات مدارس میں نکلتے ہیں. تو مجلات جو مدارس میں نکلتے ہیں اس پہ کون سی رقم خرچ ہوتی ہے؟ جو بہت سارے دعات اس ملک میں اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ کون سی رقومات وہ خرچ کرتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اس میں زکوٰۃ اور صدقات کی رقم ہی استعمال ہوتی ہے. تو یہ پاکٹ, یہ دروازہ تو مدارس والوں نے پہلے ہی کھول کے رکھا ہے. جو مذہبی جماعتیں ہیں, آپ ان کے آرگنس ہیں, بہت ساری جماعتیں ان کے آرگنس نکل رہے ہیں, منتھلی نکل رہے ہیں, ویکلی نکل رہے ہیں, سیماہی نکل رہے ہیں, ہفتہ وار نکل رہے ہیں, تو اس پہ جو وہ خرچ کر رہے ہیں, صرفہ کر رہے ہیں, وہ کون سی رقم ہے؟ زکوٰۃ کی رقم تو ہے. تو میڈیا جو ہے وہ اصل میں جو میڈیا ہے, میڈیا کا کام کیا ہے؟ ابلاغ عامہ ہے. تو ایک جگہ ہم رہتے ہیں اور ہمیں کوئی شخص یہ بتاتا ہے کہ فلاں جگہ ایک فساد ہو گیا ہے, اب فساد کی وجہ یہ ہے, اور اس کی وجہ سے ہم پریکاشن لیتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم اپنے احتیاط برتتے ہیں. تو میڈیا والے کا ہمارے پر کتنا بڑا احسان ہے. ایک ٹرین میں ہم نے ہندوستان ٹائمز اٹھایا یا کوئی اخبار اٹھایا اور ہم نے دیکھا کہ دہلی میں فساد ہو گیا, اور ہم ارریہ سے نکل چکے ہیں, پٹنہ سے نکل چکے ہیں, تو ہم اپنے سفر کو ملتوی کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے. تو اگر ہم وہاں نہیں جاتے تو کن کے انفارمیشن کی وجہ سے نہیں جاتے؟ ایک میڈیا والے کی انفارمیشن کی وجہ سے. جی, تو یہ تو ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایک مصیبت سے ہمیں بچا لیا. تو جو مسلم میڈیا ہے, وہ مسلم میڈیا کا جو فوکس ہے وہ خصوصاً جو ہے وہ مسلمانوں کو حالات سے واقف کرانا ہے. جی بالکل, اور حالات سے آگاہ کرانا. یہ بہت بڑا کام وہ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, چھوٹا موٹا کام نہیں کر رہے ہیں. تو ابلاغ عامہ کی قبیل میں یہ میڈیا کے لوگ آتے ہیں, یہ میڈیا کے لوگ آتے ہیں. میں تو مسلم میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نن مسلم میڈیا کی بات کر رہا ہوں. جو بہت سارے نن مسلم میڈیا ہے, میں ان کا نام لینا بھی نہیں چاہوں گا, وہ تو مسلمانوں کے فیور میں, ہندوستان کے عام شہری کے فیور میں وہ بات کہہ جاتے ہیں جو بڑے بڑے مدارس کے جو ہے ذمہ داران نہیں کر سکتے, نوزما نہیں کر سکتے, بڑے بڑے تنظیموں کے رہنما نہیں کر سکتے, ان کی زبان پہ وہ الفاظ نہیں آ سکتے. جتنی بڑی بات وہ اپنے پلیٹ فارم سے کروڑوں کی تعداد میں, اربوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر وہ اپنی بات کو پھیلا رہے ہیں. اور ہندوستان میں وہ ایک آواز اٹھاتے ہیں اور وہ آواز عالمی پیمانے پہ گونجتی ہے, وہ بات جو ہے یو این او میں جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر میں اثرات مرتب ہوتے ہیں. بالکل, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمارے پاس زکوٰۃ نہ صحیح لیکن صدقات جو ہے وہ ہمارے نن مسلم میڈیا کو, جو کہ اس ملک میں انسانیت اور بھائی چارگی کو پروان چڑھا رہے ہیں, ہمیں ان کو بھی دینے چاہیے. میں تو اس کی بھی اپیل کرنا چاہوں گا, اور ہمارا مائنڈ بالکل براؤڈ ہونا چاہیے اس سلسلے میں. اور کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے کہ مسلمان اپنی جیب خرچ سے نکالیں, اپنے زکوٰۃ سے نکالیں اور 1000 میڈیا کو وہ کھڑا نہ کریں. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ کوئی آرگن نکل پا رہا ہے, نہ ہمارے یہاں کوئی میڈیا ہے, اور جو میڈیا ہمارا ہے, جو رات دن لوگ جو کام کر رہے ہیں, آپ بھی جڑے ہوئے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میں کتنے مسائل ہیں. تو علماء کرام نے اس خدشے کی وجہ سے کہ اگر ہم نے یہ بات کہہ دی کہ سوشل میڈیا کو بھی ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں, تو جو ہمارا حصہ ہے نا, وہ ہمارا حصہ 99% پہ جو ان کا قبضہ ہے نا, اس میں 1-2% کی کمی آ جائے گی. تو یہ بات تو آپ امید رکھیں کہ اس پر کوئی اجتہاد وہ کرنے نہیں جا رہے, قطعی وہ اجتہاد نہیں کرنے جا رہے. اور اجتہاد وہ کس پر کریں گے کہ مولی کو کہاں سے کاٹیں گے, تربوز کو کہاں سے کاٹیں گے, سنت طریقہ کہاں سے, چاقو کیسے رکھنا ہے, ان چیزوں پہ وہ اجتہاد کریں گے. مسواک کتنی بڑی ہو, کتنے سائز کی ہو, کہاں رکھیں گے.
اور کیسے مسواک کریں، کتنی دفعہ منہ میں ڈالیں گے، کتنی دفعہ گھمائیں گے، ان چیزوں پہ وہ اجتہاد کریں گے، ان چیزوں کی وہ تبلیغ کریں گے. تو اس لیے میں بہت ہی شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. مجھے اس بات پر پورا یقین اور اطمینان اور شرح صدر ہے کہ میڈیا میں زکوٰۃ کی رقم، صدقات کی رقم بغیر کسی سنکوچ کے دی جا سکتی ہے، لگائی جا سکتی ہے. اور جی علماء کو، قائدین کو اور مخیر حضرات کو اپنا جو ہے یہ پاکٹ چننا چاہیے. اور بہت سارے اہل خیر حضرات ہیں جو اکیلے ایک میڈیا کو، سوشل میڈیا کو وہ کھڑا کر سکتے ہیں اور اس کی کفالت کا مسئلہ کر سکتے ہیں. وہ اس کی طرف آئیں، اور جہاں جہاں ہم نے پیسے لگائے ہیں ان کے ہمارے کیا ریزلٹس آئے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے. میں تو کسی کا تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ بھی ایک پاکٹ ہے، یہاں بھی آپ پیسہ لگا کر کے یہاں بھی اپنی فصل لگا کے دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. جی بہت بہت ہندوستان میں اگر شکریہ. سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو نہ جانے ہم ایمرجنسی میں جی رہے ہوتے یا کہاں جی رہے ہوتے. ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہمارے فیور میں کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ تو خصوصاً سوشل میڈیا اور میڈیا میں جو نے. جی نسپکش میڈیا ہے، جو نسپکش پترکار ہے، میں تو دل کی گہرائی سے ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اور مخیر حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ واللہ ایک بار اس موضوع پر ایک بار غور کر لیجئے، غور کر لیجئے اور کھلے دل سے سوچ لیجئے کہ یہ لوگ جو ہے رات و دن محنت کر کے کس طرح سے نیوز کلیکٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اسے ایڈٹ کرتے ہیں، کس طرح سے وہ آپ کے گھروں میں پہنچاتے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے وہ کتنی مطلب قسم پرسی کے ساتھ گزر رہی ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کتنی عظیم ہیں. بالکل صحیح. جی بہت تفصیل سے آپ نے اس پر روشنی ڈالی اور قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ نے اس پر رہنمائی کی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کا یہ جو اجتہاد ہے یہ لوگوں کے لیے موضوع بحث بنے. اسی لیے میں نے یہ سوال آپ سے یہاں پوچھا کہ اس پر بحث ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. کچھ سال پہلے میں نے جب ایشیا ٹائم شروع کیا تھا تو اس وقت میرا خیال ہے کہ 2016 کی بات ہوگی، تو ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ طے کیا کہ ہم رمضان سے پہلے ایک زکوٰۃ بیداری مہم چلائیں اور اس پر ویڈیوز بنائیں، اس پر اسٹوری کریں، اسکرپٹ لکھیں. میں نے شروعات کی اور میں نے کچھ ڈرتے ڈرتے، چونکہ میں مدرسے سے ہوں نہیں، تو ڈرتے ڈرتے میں نے کہا بھی قرآن میں جو 8 مصارف ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ کی زکوٰۃ جو ہے ان مصارف پر جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، اور اگر نہیں جا رہی تو اس پر دینے کا نظم کریں، اور یک طرفہ طور پر مدارس میں چلی جا رہی ہے اس کو ذرا سا چیک آؤٹ کریں. تو مجھے جناب حیدرآباد سے، کیرلا سے، مہاراشٹر سے بڑے دھمکی بھرے ایمیل مدرسے سے فارغین نے کیے کہ تم لوگ مدرسوں کے مخالفین ہو، پتہ نہیں کون لوگ ہو کیا ہو. بہرحال میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی بھی، میں مدرسے سے پڑھا تو نہیں ہوں، البتہ قرآن میں یہ 8 مصارف ہیں، میں نے وہی بتایا، اسے زیادہ کچھ نہیں بتایا ہے. تو یہ ہے مسئلہ. بہرحال وہ ہم کر رہے ہیں، اور آپ نے آگے بڑھ کر کے باقاعدہ اجتہاد اس پر کر کے بتایا ہے بڑے اچھے انداز میں. اب میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے مجھے پچھلے دنوں گفتگو جب ہماری ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ قرآن کا ترجمہ آپ مکمل کر رہے تھے. تو یہ جو قرآن کا ترجمہ آپ نے مکمل کیا ہے، بہت سارے ترجمے موجود تھے، مولانا مودودی نے بھی ترجمہ کیا اور بھی بہت بڑے بڑے لوگوں نے بھی کیا ہے، ہو ہی رہا ہے کام. ابھی فی الحال اس ترجمے کو کرنے کی آپ کی کیسے محسوس ہوا کہ یہ اس طرح کی کوئی سہل ترین انداز میں کوئی قرآن کی ترجمانی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اشرف بھائی، میں سب سے پہلے تو اس موضوع پہ میں جتنی دفعہ بولوں گا، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، اور اسی کی توفیق اور اسی کے فضل سے میں یہ کام کر سکا ہوں. اصل میں جو قرآن مجید کا جو ترجمہ ہوا ہے پہلے، تو اس وقت جو زبان کا جو معیار تھا لوگوں کا وہ کافی بلند تھا. جی تمام گھروں میں اردو جو ہے وہ بولنے والے، سمجھنے والے لوگ تھے، اور جو فصیح زبانیں ان کی تھی، اس وجہ سے وہ قرآن کے ترجمے کو بآسانی وہ سمجھ لیا کرتے تھے. قرآن کے ترجمے میں جو ہمارے بعض مترجمین نے جو کام کیا ہے، جو زیادہ مروج ہے، انہوں نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے. اب جو جی لفظی ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اتنا گراں اور اتنا ثقیل ہے کہ جو مقصود ہے وہ آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کون سی بات کہی ہے. جس سے میں جی آپ سے کہہ دوں کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ غول در غول وہ جنت میں جائیں گے. اب آپ ہی میرے مخاطب ہیں اور لٹریٹ جی ہاں آدمی ہیں آپ، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے اچھا لٹریٹ کون ہو سکتا ہے کہ عوامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ غول در غول کا مطلب کیا ہوا. ٹھیک ہے، جوق در جوق. ہاں ہاں جی جی. تو یہ سب جو الفاظ مطلب قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، یہ مشکل سے 2% لوگ سمجھنے والے ہیں اس زبان کو. بالکل
اور قرآن مجید جو ہے نا وہ انسان کے لیے نازل ہوا ہے، عالم کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. بے شک. قرآن مجید پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. بڑی اہم بات کہی آپ نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج میں کچھ سیکریٹ عنوان پہ میں بات کروں گا، اس لیے تم لوگ کم پڑھے لکھے لوگ تم لوگ مجلس سے نکل جاؤ، اے عمر، اے ابو بکر، یہ فلاں فلاں، تم لوگ یہاں رہو، اس بات کو تم ہی سمجھ پاؤ گے. یہ جو مطلب اونٹ چرانے والے، بکری چرانے والے، یہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، آپ لوگ چلے جائیں. ذرا میں کچھ اہم ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. پوری زندگی میں 23 سالہ پوری نبوت کی زندگی میں کبھی یہ ضرورت نہیں پڑی کہ آج سورہ بقرہ کے بارے میں بتاؤں گا تو اس لیے تم لوگ ہٹ جاؤ، سورہ نساء کے بارے میں بتاؤں گا تو تم لوگ رہو، سورہ نور ہے تو اس میں تم لوگ رہو، اور یہ سورہ معاون ہے یا فلاں ہے تو تم لوگ مت رہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو قرآن مجید جو ہے وہ انسانوں کی کتاب ہے. اب جب انسانوں کی کتاب ہے تو انسان کی زبان میں ہونی چاہیے، عالم کی زبان میں نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے اپنی زبان کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا، عوام الناس کو فراموش کر دیا. چنانچہ وہ جو ہے ہاں وہ کمیونیکیشن کا گیپ ہو گیا. جی. اب میں ہندی فلموں کی بات میں کروں، آپ جو ہندی فلموں کے اندر جو گانے ہیں اصل میں وہ غزلیں ہیں. جی. اگر ان غزلوں کو آج کی ہندی فلموں میں آپ استعمال کریں گے تو کوئی ایک شخص بھی آپ کو ہال میں جاتا ہوا دکھے گا نہیں. اور وہ مووی دیکھنے والا، مغل اعظم کو دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا آج کون ہے؟ میں صرف ہندی فلموں ہی کی بات کرتا ہوں. آپ جی. تو آپ دیکھیں کہ وہ میڈیا کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ چاہے وہ ٹی وی چینل ہو، چاہے سیریلز ہو، چاہے موویز ہو، آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی زبان کا جو معیار ہے بالکل عوامی ہے. جی. انہوں نے عوامی زبان کا استعمال کیا ہے، عوامی محاوروں کا استعمال کیا ہے. تو قرآن مجید بھی عوامی زبان میں نازل ہوئی ہے. قرآن مجید جو ہے وہاں پر ادیبوں کی زبان میں نازل نہیں ہوئی ہے. بالکل چیلنج ہے یہ پوری دنیا کے لیے. بالکل صحیح. قرآن مجید جو ہے وہ کہیں کہ وہاں پر جو سبع معلقات لکھنے والے جو شعراء تھے، ان کی شاعری تو پوری دنیا کے اندر میں رینونڈ ہے، لیکن ان کی زبان میں قرآن مجید نازل نہیں ہوا ہے. بالکل میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. جی. کس کی زبان میں نازل ہوا ہے؟ وہ جو مطلب صحرائی لوگ، بدوی لوگ، میڈیم طبقہ کے لوگ، میڈیم طبقہ سے جو نیچے کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے. تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت مجھے اس چیز کا بالکل شدید احساس ہوا، درس قرآن وغیرہ میں بھی میں جاتا ہوں، کہ ہم جو بات جو ترجمانی کر رہے ہیں ان کے سامنے میں، وہ ان کے سر سے اوپر جا رہا ہے. جی. ان کے اوپر جا رہا ہے. تو قرآن مجید کا جو مقصود ہے، وہ مقصود جو ہے وہ سامنے میں آنا چاہیے. مقصود سامنے میں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرے ترجمے کے اندر میں نے کوئی آپ کہیں کہ میں نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، یہ میں آپ کو اس وہم سے نکالنا چاہتا ہوں. ترجمے جتنے موجود ہیں میں نے ان تراجم سے استفادہ کیا ہے، اور ان ترجمے کے اندر میں جو ثقالت تھی، جو گرانی تھی، جو بھاری پن تھا، میں نے صرف اسے دور کیا ہے. میرا ایک چھوٹا سا کام ہے بس. جی بالکل. اور میری یہ کوشش ہے، میری یہ کوشش ہے کہ اسے اور بھی آسان کیا جائے گا. اگر وہ 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد جو ملے گا تو پھر وہ اس وقت کے حساب سے جو زبانیں جو بولی جاتی ہیں، جو محاورے بولے جاتے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں ترجمانی ہوگی. انگریزی جو اصطلاح جو آئے دن ہم بولتے ہیں، ہم اس کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس میں یتخطف کا لفظ آیا ہے. اب یتخطف کا ایک معنی ہوتا ہے کڈنیپنگ کے. اچھا. کہ مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کی بات کو مان لیا، اگر ان کی بات ماننے لگے تو ہماری کڈنیپنگ ہو جائے گی یا ہمیں جلا وطن کر دیا جائے گا. تو اب وہ جو ورڈ ہے وہ کڈنیپنگ کا وہاں شامل ہے. کنفیوژن ایک ورڈ ہے. ہدایت کی جو ضد ہے وہ کنفیوژن ہے. ضلالت کا معنی کنفیوژن بھی ہے. تو آپ گمراہی بول رہے ہیں، آپ اس کی جگہ کنفیوژن آپ ایڈ کر دیجئے تو کنفیوژن کو لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. تو میری ایک ادنا سی کوشش ہے، اور یہی میری کوشش ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے اور اس کی تفہیم کا کام اور اس کے ترجمانی کا کام یہ کبھی رکنا نہیں چاہیے. ہر سال میں کم سے کم 25 50 100 تراجم تو آنے ہی چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. کیا نیٹ پہ جگہ کی کمی ہے؟ کیا تباہ خانہ میں لوگوں نے معذرت کر دیا کہ ہم تباہ نہیں کریں گے؟ کیا لوگوں کے پاس میں پیسے نہیں ہیں؟ کون سا ایسا سال ہے جس میں کہ 1000 جو ہے ملفوظات نہیں شائع ہوتے ہیں؟ آپ ملفوظات سمجھتے ہیں اشرف بھائی؟ جی بزرگوں کے جو ہے میں اسی لیے وہ ٹرم یوز کر رہا ہوں ملفوظات کا. ملفوظات تو آپ روز شائع کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شائع نہیں ہو رہی ہے.
بے شک. قرآن مجید کے ترجمے شائع نہیں ہو رہے ہیں. کل تک تو ہم یہ بیریئر لگائے ہوئے تھے کہ قرآن کا ترجمہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اس سے گمراہی آ جی جائے گی. جی جب جی جی ترجمہ ہو گیا تو اب اس کے ترجمے کی تجدید ہم نہیں کر رہے ہیں. جی تو شخصی ارتقاء تو بہت ہو رہی ہے. اس میں لوگوں کو بہت وقت ہے، بہت پیسے ہیں، اور اس میں لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن قرآن مجید کا جو خدمت ہے نا، اس پہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا کام باقی ہے. اور الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا ہے. قرآن کے علاوہ میں کسی بھی سبجیکٹ کو ٹچ نہیں کرتا ہوں. اب قرآن جب بولتا ہوں تو قرآن کے ساتھ میں حدیث بھی آ جاتا ہے. اور میں چاہتا جی ہوں کہ میں یہ قسم ہی کھا لوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن اور حدیث کے علاوہ جو ہے کسی اور چیز کے لیے مجھے موقع میسر نہ کر. اس کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو لگے ہوئے پڑھ رہے ہیں، ان کی جی خدمات کو تو قبول کر لے. لیکن مجھے اللہ تبارک تعالیٰ بس توفیق دے کہ میں قرآن کی کم سے کم جو ہے جو خدمات میں کر سکتا ہوں وہ کروں. اب میں نے ایک مضمون لکھا تھا، میں نے سوشل میڈیا سے لے کر کے ایک میگزین میں اسے شائع کیا گیا ہے کہ قرآن جی مجید میں سوز و نغمات ہیں. ہم، سوز و نغمات ہیں، میوزک ہے قرآن مجید کے اندر میں. جی اور میں نے بالکل. قرآن مجید کی آیت کو جمع کر کے میں نے بتایا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کہ یہ سارے گاما پادانی سا جو سر ہے وہ قرآن مجید نے سروں کو کیسے باندھا ہے صورتوں میں. اور کئی صورتوں کا میں نے سیکوینس کے ساتھ حوالہ دیا ہے کہ ایک سر یہاں سے شروع ہوا ہے تو اس سر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی صورتوں میں جا کے مینٹین کیا ہے. وہ پورا ہم، مستقل ایک مضمون ہے. تو جی قرآن مجید کے اندر بہت سارے جواہرات ہیں. اشرف بھائی، وہ یہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس کے لیے چن لے. ہمارا وقت اللہ تبارک تعالیٰ فارغ کر دے قرآن کے لیے. تو بس ایک چھوٹا سا میرا کام ہے، بہت بڑا میرا کام نہیں ہے. اور یہ مطلب کام رکنے والا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اس میں تجدید ہوتی رہے گی اور اس میں اضافہ جی. ہوتا رہے گا. اور اس لحاظ پہ انشاءاللہ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ کام جاری رہے. یہاں پر میں آپ کو روکوں گا، ایک اپنا تجربہ بتا کر کے بات ہم لوگ مکمل کریں گے. میں جب آل جی انڈیا ریڈیو میں 2011 میں نیوز ریڈر کے طور پر سلیکٹ ہوا تو ہماری ایک دن کی ایک ٹریننگ ہوئی اور سینئر نیوز ریڈرز بلائے گئے جو ریٹائرڈ ہو چکے تھے، اور ہمارے جو اسٹاف جو سینئر تھے وہ موجود تھے. ہم لوگوں کو تقریباً 6 گھنٹے رکھا گیا. الگ الگ لوگوں نے الگ الگ سیشنز لیے کہ آپ اسکرپٹ کیسے لکھیں گے، کسی نے پڑھنے پر بتایا کہ آپ پڑھیں گے کیسے، کیا خیال رکھیں گے، ٹیکنیکل پرابلم کیا ہوگی، وہ سب ہوئی. ایک صاحب نے جو مجھے بتایا، اب وہ آج تک مجھے یاد ہے، اور ہر ایک کو ہر کام کرتے ہوئے کمیونیکیشن کا میں اسے ہمیشہ سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری جو خبر ہوگی تو صبح صبح پروفیسر صاحب چائے کی میز پر ریڈیو رکھا ہوگا اور وہ چائے کی میز پر بیٹھے ہوں گے، اس وقت تمہاری خبر سن رہے ہوں گے. ایک کسان اپنی ریڈیو لے کر کے کھیت پر ہوگا، وہ تمہاری نیوز سن رہا ہوگا. تمہاری بے خبر شک اسکرپٹ بے ایسی شک ہونی چاہیے کہ ان کے کان میں، پروفیسر صاحب کے کان میں کوئی ایسا لفظ نہ جائے جسے ان کو کھردرا سا لگے کہ کیا بول جی گیا جی نیوز ریڈر. بے اور شک. ہاں وہ شخص جو کسان بیٹھا ہوا ہے، کسان کھیت میں، وہ خبر سنتے وقت وہ اپنے کان پہ ہاتھ نہ رکھ لے کہ یہ کیا کہہ کے گزر گیا. یہ کیا کہہ گیا. بے شک پیرلل دونوں لوگوں کو تمہیں خبر سنانی ہے، بے ایک شک. کیا عام آدمی بات ہے، کو بھی، کیا ایک بات. خاص آدمی کو. وہ بے دن ہے شک اور آج کا دن. میں چاہے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، کوئی مضمون لکھ رہا ہوں، کوئی براڈ کاسٹنگ تیار کرتا ہوں، ہمیشہ خود بھی خیال رکھتا ہوں کہ میں کیا وہ کمیونیکیشن کی وہ ضرورت پوری کر پا رہا ہوں کہ ایک عام ریڈر یا ویور مجھے سن کے سمجھ پائے گا، بے یا شک. ایک خاص کوئی پروفیسر ہے، کوئی پروفیشنلز ہے، اس کو کوئی برا تو نہیں لگے گا. اپنے لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، اپنے جونیئرز کو یہ بتاتا ہوں. تو یہ جو قرآن کے بارے میں جو آپ نے بتایا مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ انسانوں کی زبان، انسانوں کے لیے آئی ہے جی تاکہ ہر آدمی اس سے سمجھ سکے اپنے علم جی. کے مطابق. جو بھی اس کی سطح ہے اس سطح میں وہ اپنی اس چیز کو، اس کے پیغام کو، اصل پیغام کو سمجھ سکے. تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا، بہت قیمتی اگر وقت دیا. مجھے اور آپ ایک جملہ بولنے کی اجازت دے اختتام بالکل سے پہلے، بالکل اگر وقت ہے، بالکل اگر بالکل وقت ہے، ہے. بالکل ہاں دیکھیں، بولیں. ایک جو ماں کی جو زبان ہوتی ہے نا، ماں کی جو زبان ہوتی ہے وہ بالکل جی سہل زبان ہوتی ہے. جی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو زبان ہے وہ 70,000 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. بے شک. تو 70,000 ماؤں سے زیادہ جو مہربان ہے اس کی زبان کیسی زبان ہوگی؟ بالکل صحیح. تو وہ زبان ظاہر. تو بہت آسان تھی، ہم نے اس جی کی ترجمانی بڑی مشکل کر دی. تو بس یہی میں گزارش کرنا چاہوں بہت گا کہ بہت اچھا ہے. ہم اس کو کتنا آسان کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے. بالکل صحیح ہے. یہ آسان کرنے کا سلسلہ وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے. ٹرمینالوجی بدل رہی ہے، ساری چیزیں بدل رہی ہیں، نسلیں بدل رہی ہیں، زبان بدل رہی ہے، تو ہمیں
کنٹینیو اس کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، منجمد رہنا نہیں ہے. تو یہ بہت اچھا کیا آپ نے کام کی، جو آپ نے تمام سے استفادہ کرتے ہوئے ایک اور آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور نئی ٹرمینالوجی کو اس میں آپ نے استعمال کیا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا رہا آپ کی گفتگو، اور ہم آپ کے ساتھ بہت لمبے سمے تقریباً ہم لوگوں نے 1 گھنٹے گفتگو کی ہے، اور بہت ہی اچھی، بہت ہی قیمتی گفتگو کی ہے. بہت بے باک رائے آپ نے رکھی، جیسا آپ لکھتے رہے ہیں، آپ کے فیس بک پیج سے میں استفادہ کرتا رہا ہوں، اسی طرح سے آپ نے آج گفتگو میں بھی میرے ساتھ بہت ہی کھل کر کے گفتگو کی ہے، بے لاگ لپیٹ گفتگو کی ہے. تاکہ یہ گفتگو، میرا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ کی جو آرا ہے، جو آپ کی رائے ہے، جو آپ کا جو فکر ہے، وہ لوگوں تک ہم پہنچائیں اور لوگ اس پر ڈسکشن کریں. میں انوائٹ کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے، جو لوگ بھی یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں، انہیں کوئی بھی شکایت ہو، جس بھی طرح کی شکایت ہو، کمنٹ باکس میں ضرور جائیں، لکھیں. اور ہم اس طرح کے ڈسکشن کو، جتنے سوالات یہاں کیے گئے ہیں، مولانا نے جس طرح سے جواب دیا ہے، کسی کو کوئی کلام ہو سکتا ہے، ہم ڈسکشن کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ آپ آئیں اور ڈسکس کریں اور کھل کر بات کی جائے. تو بہت بہت شکریہ شمیم بھائی، آپ نے مجھے قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بے حد شکریہ. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ایشیا ٹیم کا بھی میں مشکور ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیاوی اور اخروی دونوں ترقی عطا فرمائے. آمین. آمین آمین ثم آمین.